اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور آج میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ روایات ایسی قائم ہو چکی ہیں کہ کبھی ہم فادر ڈے مناتے ہیں، کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی مزدور ڈے مناتے ہیں، اور گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن بطور دکھاوا اگر جو ہے وہ ان کے حقوق پورے کر لیے جائیں تو اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی بالکل، آپ فادر ڈے منانا چاہتے ہیں منائیں، مدر ڈے منانا چاہتے ہیں منائیں، آپ مزدور ڈے منانا چاہتے ہیں منائیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف اس کو ایک دن پر اکتفا نہ کریں، ایک دن پر جو ہے وہ باقی نہ رکھیں، بلکہ اس کو ناظرین ہمیشہ کے لیے ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دین اسلام نے، ہماری شریعت مطہرہ نے ان کے حقوق کو جہاں بھی ناظرین ہم معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حقوق کے ذریعے، رائٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے ہمیں جوڑ رکھا ہے، تو ہمیں یہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایک دن حقوق پورے کر لیے جائیں، شور شرابہ کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جا وہ جا، اور کچھ خیال نہ رکھا جائے۔ دین اسلام اور شریعت مطہرہ ناظرین ہم سے حقوق میں ہمیشگی چاہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ حقوق ہمیشگی کے ساتھ کنٹینیوسلی ادا کرتے چلے جائیں، صرف ایک دن نہ کریں بلکہ کنٹینیوسلی اس کو ادا کیا جائے۔ اب جہاں ناظرین مزدوری کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ لوہے سے زرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی بات ہم کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام پیشہ آپ کا بڑھائی کا تھا، اور آپ ناظرین لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام نے دنیا کی پہلی کشتی بنائی۔ خود ان تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے، مزدوری کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود کھیتی باڑی فرمائی۔ تو ناظرین یہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری بنیادوں میں محنت شامل ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ناظرین آپ کے دور مبارکہ میں ایسے کئی واقعات درپیش ہوئے، تو ناظرین جس میں یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے کو بڑا پسند کیا گیا۔ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک واقعہ درپیش ہوا کہ ایک شخص تھا، یعنی دو بھائی تھے، ایک شخص یعنی ان میں سے ایک بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی حلال روزی کماتا اور اس میں سے اسے بھی دیا کرتا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ درپیش ہوا کہ دونوں میں سے اچھا کون ہے؟
حالانکہ بادی نظر میں دیکھا جائے تو ایک شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، دوسرا شخص حلال روزی کما رہا ہے اور اپنا بھی پیٹ پال رہا ہے اور اسے بھی دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلال روزی کما رہا ہے تو فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہ الکاسب حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسب کرنا، محنت مزدوری کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ آج آپ جتنا دیکھیں، آپ نظر دوڑائیں، جتنے اس وقت جو کاروباری طور پر یا کسی اعتبار سے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کا پس منظر دیکھیں تو پس منظر میں آپ کو محنت مزدوری نظر آئے گی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو ناظرین بات ہی ختم فرما دی۔ آپ دیکھیں اس سے زیادہ رائٹس کون بیان فرمائے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ اور یہ ناظرین یہ حدیث پاک اس کے بڑے مفہوم نکلتے ہیں، لیکن ایک جو مفہوم ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کام پر رکھا ہے تو اس نے کام کر لیا تو اب اسے دینے میں تاخیر نہ کی جائے اور اسے دینے میں جلدی کی جائے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو کمائی ہے اسے مزدوری ہے وہ ادا کی جائے۔ تو اسی لیے ناظرین یہ تو رائٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ آج تو کہیں کوئی امپلائز کام کرتے ہیں تو عارضی 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر وہ امپلائز نہیں رہتے، پھر وہ نوکر نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاں جو ٹائمنگ ادارے کو دینی ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے وہ دینی ہے، لیکن اس دور میں مکمل غلام ہوا کرتے، صبح و شام کے غلام تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب والد اور چچا ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا کہ بیٹا ہم آپ کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرما دی کہ یہ جانا چاہتا ہے تو میں اس میں کوئی عوض تم سے نہیں لیتا۔ لیکن ناظرین زید بن حارثہ نے کیا کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ کو چھوڑتا ہوں، غلامی کو چھوڑتا ہوں، مجھے ماں باپ مل جاتے ہیں، عزیز و اقربا مل جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی غلامی نہیں ملے گی، اور انہیں چھوڑتا ہوں تو آپ کی غلامی مل جاتی ہے، تو واللہ میں آپ کی غلامی پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ ناظرین آقا علیہ السلام کیسے آقا، کتنے مہربان آقا کہ اپنے غلام پر کتنی مہربانی فرمائی ہوگی کہ وہ غلام اپنے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو چھوڑنے پر تیار ہے، اور آقا علیہ السلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ جس کو آپ کی غلامی مل جائے تو 2 جہاں کی بادشاہت اس کے قدموں پر ہے۔ بس آخر میں یہی بات کہنی ہے ناظرین کہ یہ دن منائے، ضرور منائیں۔ آج بھی یہ دن منایا جا رہا ہوگا تو لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ مزدور بیچارہ مزدوری کر رہا ہوگا، لیکن آپ دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں کہ یہ حقیقی تعلیمات ہمیں دین اسلام نے عطا فرمائی، اور ان کے حقوق کچھ ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے دوام کے ساتھ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے رائٹس، ان کے حقوق کو متعین فرمایا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 27 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوآتهما دونوں صورتوں میں اسے سوآتهما پڑھیں گے، چاہے رکیں یا چاہے نہ رکیں. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ یا پہلا کلمہ، بنی دوسرا، آدمہ تیسرا، اور لا یفتنن چوتھا، کم پانچواں، الشیطان چھٹا، کما ساتواں، اخرجہ آٹھواں، ابوی نواں، من دسواں، الجنتی گیارہواں، ینزعو بارہواں، ان تیرہواں، لباسا چودواں، لیوریا ناظرین پندرہواں، سوآتی سولہواں. کل 16 کلمات یہاں موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. یا بنی آدم، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ مد کی علامت ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. شین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام آئے لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج، یہاں بھی مد کی علامت ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ابویکم من الجنتی، ابوی علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ابویکم. اور پھر اس کے بعد ناظرین یہاں میم ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ابویکم من الجنتی ینزع عنہما لباسہما لیوریہما، ملا کر پڑھیں گے لیوریہما. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. سوآتہما، ملا کر پڑھیں گے سوآتہما. یہ اصل میں ہما ہے لیکن تا کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو ہما پڑھا گیا. ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. اور سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں تو اسماء، افعال و حروف کے اعتبار سے نشاندہی کرتے ہوئے ناظرین ان کی تحقیق و ترجمہ بھی پیش کریں گے. پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن ناظرین ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آج کا سبق ہم لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں 16 کلمات ہیں. یا بنی آدم، آدم لا یفتننکم الشیطان، لا یفتنن لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما
लिबासहुमा अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा मिन लियुरियहुमा सौआतिहिमा। یہ آج کا سبق ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لیریہما سوآتہما۔ اب ناظرین سب سے پہلے جو اس میں اسماء ہیں ان کی جانب ہم چلتے ہیں۔ پہلا اسم ہے بنی، پہلا اسم ہے بنی، دوسرا اسم ہے آدم، تیسرا اسم ہے شیطان، شیطان۔ اس کے بعد ناظرین چوتھا اسم ہے ابوئی، ابوین۔ پھر اس کے بعد جنہ، پانچواں اسم ہے الجنہ، الجنتی۔ پھر اس کے بعد ناظرین چھٹا اسم ہے ہما ضمیر، چھٹا اسم ہے ہما ضمیر۔ اور پھر اس کے بعد ساتواں اسم ہے لباس، آٹھواں اسم ہے سوآتی، آٹھواں اسم سوآتی۔ یہ 8 اسماء ہیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ کون کون سے فعل ہیں؟ پہلا فعل ہے لا یفتنن، لا یفتنن، اور دوسرا فعل ہے اخرج، تیسرا فعل ہے ینزع، چوتھا فعل ہے لیوریہ، چار افعال ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے یا، اور دوسرا حرف ہے کما، تیسرا حرف ہے من، چوتھا حرف ہے ان۔ 8 اور 4 8 اسماء، 4 افعال، 12 ہوئے، 12 اور 4 16 کلمات ہوئے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے بنی، پہلا اسم ہے بنی۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، بنی کہتے ہیں اولاد کو۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ ابن جو ہے یہ بھی بیٹے کے لیے آتا ہے،
اور بنی عام طور پر اولاد کے لیے آتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ناظرین ہم عرض کریں کہ بنی ہے مذکر ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمع میں مذکر لایا جاتا ہے لیکن اس سے مراد مذکر بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد مؤنث بھی ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب آمنو جمع ہے لیکن اس میں ایمان والے بھی مراد ہیں، ایمان والیاں بھی مراد ہیں. تو مفرد آتا ہے ابن. ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور ابنا اس کی جمع ہے. ابنا اس کی جمع ہے. اور اس کے ساتھ ناظرین بنون بھی اس کی جمع آتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. تو ابن کی جمع بنون بھی ہے. اور ناظرین اسی طریقے سے بنون جو ہے یہاں پر یہ بنین ہے. بنین بھی اولاد کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اضافت آ رہی ہے اسی لیے آخر میں جو نون ہے جمع کا اس کو حذف کیا اور یہ ہوا بنی. تو یاد رکھیں کہ ابن مفرد ہے، بنون اور بنین اس کی جمع آتی ہے. بنون اور بنی اس کی جمع آتی ہے. تو چونکہ یہاں پر اضافت آ رہی ہے، یہ مضاف بن رہا ہے، اسی لیے آخر میں نون کو حذف کیا گیا تو یہ ہوا بنی. اور بنی یا بنین یا بنون یہ کہتے ہیں اولاد کو، اسے کہتے ہیں یعنی اولاد کے لیے بنین اور بنون کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ ہم عام طور پر جہاں لکھت پڑھت کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں یا بعض اوقات نکاح فارم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، زید بن خالد. تو بن جو ہے یہ ابن سے ہی ہے. تو ہم عام طور پر ناظرین جو ہے وہ ابن اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد آدم ہے. یہ آدم علیہ السلام کا نام نامی ہے. اور ناظرین آدم علیہ السلام کا واقعہ اس وقت ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور سورہ اعراف میں یہی واقعہ چل رہا ہے. اور آدم عام طور پر ناظرین اردو میں بھی ہم نام رکھتے ہیں. شیطان مفرد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے. شیطان کا معنی ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان. جہاں پر شیاطین آتا ہے ناظرین تو اس سے مراد شیطان کی اولاد ہے اور شیطان کے کارندے ہیں. اور یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ابوین مفرد ہے اب. اب مفرد ہے، اب کا معنی ہے باپ. اور اسی طریقے سے اس کی تثنیہ آتی ہے ابوین. ابوین تثنیہ آتی ہے، جمع آتی ہے آبا. آبا و اجداد، میرے آبا و اجداد فلاں ملک سے آئے ہیں، تو آبا جمع ہے، اب مفرد ہے، ابوین تثنیہ. تو ناظرین یہاں ابوین مراد کہہ کر ماں باپ دونوں مراد لیے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. اور چونکہ یہاں پر ناظرین یہاں بھی ابوین مضاف بن رہا ہے تو اسی لیے نون کو تثنیہ کا نون جو ہے وہ حذف ہوگا اور یہاں پر چھوٹی یا آ جائے گی. تثنیہ کا نون حذف کیا جائے گا اور یہاں پر چھوٹی یا ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ ابوین مضاف بن رہا ہے. تو اب باپ، ابوین، ماں باپ اور آبا، آبا و اجداد. تو عام طور پر ناظرین آبا و اجداد ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جنت. جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر کی ہے، متعین کی ہے. اور جو جنت میں جائے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو جنت یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ہما ضمیر ہے، تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ دونوں، ان دونوں. اس کے بعد لباس. لباس مفرد ہے، ہر وہ شے جس سے جسم کو چھپایا جائے، ستر کو چھپایا جائے، اسے لباس کہتے ہیں. لباس مفرد ہے اور البسہ اس کی جمع آتی ہے، البسہ اور لبس اس کی جمع آتی ہے. اور لباس عام طور پر اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین سوآت، شرم کی چیزیں، شرمگاہ کو بھی سوآت کہا جاتا ہے. لا یفتنن فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اور اس کا معنی ہے ناظرین کہ ہم ضرور آزمائش، اس کا معنی ہے کہ وہ
آزمائش میں مبتلا نہ کرے، وہ آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اخرجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے نکالا۔ ینزع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کھینچا۔ اور لیوریا یہ اصل میں یوری تھا، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ دکھاتا ہے یا وہ دکھائے گا، لیکن یہاں پر ناظرین لی آ رہا ہے تو درمیان میں ان معذوف ہے، تو اس لیے یہاں پر زبر آیا۔ تو ان جو ہے فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لیوریا اس کا معنی ہوا تاکہ وہ دکھائے۔ اس کے بعد یا ہے، یہ حرف ندا ہے، کما یہ حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہے جیسا، اور من کا معنی بھی اس سے ہے۔ من یہاں پر ناظرین جو ہے وہ تبیین کے لیے ہے، اور ان اس کا معنی بھی اس سے ہے، اور ان جو ہے وہ اعراض کے لیے آتا ہے۔ من وعن یہ بھی اردو میں عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ 16 کلمات میں 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 بنی میں ابن، نمبر 2 آدم، نمبر 3 شیطان، نمبر 4 ابوی میں آبا، نمبر 5 جنت، نمبر 6 لباس، نمبر 7 من میں منوان۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا زرنی، یا بنی، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، آدمہ، لام الف زبر لا، یا فا زبر یف، تا زر تی، نون زبر نن، نون زبر نا، لا یفتینن، کاف پیش کو، میم شین پیش مش، شین یا زبر شی، تا کھڑا زبر تا، نون پیش نو، لا یفتیننکم الشیطان، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، حمزہ خوا زبر اخرا زبر را، جیم زبر جا، اخراجا، حمزہ زبر آ، با زبر با، واو یا زبر وی، کاف میم پیش کم، میم زیر مین، نون لام زبر نل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا زر تی، کما اخرج ابویکم من الجنتی، یا نون زبر ین، زا زر زی، عین پیش او، ینزعو، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، عنہما، لام ذلی، با الف زبر با، سین زبر سا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، لباسہما، لام ذلی، یا پیش یو، را زر ری، یا زبر یا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، لیوریہما، سین واو زبر سو، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زر تی، ہا زر ہی، میم الف زبر ما، سو آتہما۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آئیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آج ہم آپ کو لیے چلیں گے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ یا اے بنی اولاد آدم لا یفتنن وہ فتنے میں نہ ڈالے کم تمہیں الشیطان شیطان کما جیسے اخرجا اس نے نکالا ابوئی ماں باپ کم تمہارے من سے الجنتی جنت ینزعو اس نے اتروایا عن سے ہما ان دونوں سے لباس ہما ان دونوں لیوریا تاکہ وہ دکھائے ہما ان دونوں کو سوآتی شرم کی چیزیں ہما ان دونوں کی۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کی جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ناظرین کہ یہ فرمایا کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس نے جنت سے نکالا تھا، یعنی نکلوایا تھا، اور ان سے ان کے لباسوں کو اتروا دیا تھا تاکہ وہ اپنے شرم کی چیزیں دیکھے۔ یہاں پر سب سے پہلے ناظرین ایک بات عرض کرنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کرنا ہوتے ہیں قرآن کریم میں بیان ہے، ذکر ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعد کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور راہ حق میں ان کی دیوی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ ابلیس لعین کی وسوسہ اندازیوں سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی ہمیں خبردار کرنا مقصود ہے کہ تمہیں خبردار رہنا چاہیے کہ وہ جنت سے ان کے ماں باپ کے اخراج کا سبب بن چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد بھی شیطان کی فریبکاریوں اور کفر و شرک اور گناہوں کو زینت دینے اور ان کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے کفر و شرک یا حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں جنت سے عارضی یا دائمی طور پر محروم نہ رہ جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو عارضی طور پر جنت سے نکلوانے کا سبب بنا تھا، تو ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ تو ناظرین کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کی اولاد کو اس طرح نہ بہکا دے، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہوئے دنیاوی زیب و زینت کی طرف مائل نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد آدم کہیں عارضی طور پر یا دائمی طور پر جنت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے بہکانے پر شجر ممنوع کے کھانے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ اب دونوں آیتوں میں بظاہر ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے کہ یہاں فرمایا کہ کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا، اور وہاں پر آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بظاہر دونوں آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے، اور تعارض ہوتا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا سبب حقیقی کار خلافت کو انجام دینا تھا، اور سبب ظاہری
शजर ममनुआ से खाना था। तो नाज़रीन ये बड़ी प्यारी बहस है और इसका बड़ा प्यारा ये जवाब है कि सबब हकीकी कार खिलाफत को अंजाम देना था और बज़ाहिर जो सबब बना वो शजर ममनू को खाना बना। इंशाअल्लाह नाज़रीन इसके बाद एक और सवाल कि जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं, तो क्या इंसान जिन्नात को देख सकते हैं या नहीं, इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि क्या होता है, जिन्नात क्या है, इंसान क्यों नहीं देख पाता, कौन से इंसान देख पाते हैं, इस पर इंशाअल्लाह तफसीली बात होगी। और इसके साथ ही नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम का जो सेकंड सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब। कुरान सब के लिए ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है। दुनिया भर से आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हैं। आपका ताल्लुक़ किसी खत्ते किसी मुल्क से हो, दुनिया के किसी कोने से, उठाइए अपने फ़ोन्स, डायल कीजिए नंबर्स को, ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं लाहौर से सरत बात कर रही हूँ। जी आप इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक को तर्जुमा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदमा ला या आदमा, देखें ये आप पहले भी गलती कर चुकी हैं कि जिस हर पर फ़कत ज़बर ज़ेर पेशों से खींच कर नहीं पढ़ते, आदमा नहीं, आदमा। आदमा जी। ला यफ्तीनन्नकुमुश शैतानु। नहीं, एक मिनट, जिस तरह मैं पढ़ूँ इस तरह पढ़िए। ला यफ्तीनन्नकुमुश शैतानु। नहीं देखिए मैंने ला को खींचा है, यहाँ पर लाम अलिफ ज़बर ला है, यहाँ पर अलिफ है दरमियान में, देखें आप। ला यफ्तीनन्न, देखिए मैं ला को खींच रहा हूँ और आप बगैर खींचे पढ़ो। लयफ नहीं है, लयफ नहीं, ला यफ जी। कुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नती। जन्नती में ता को आपने दोबारा खींचा है, इसे ना खींचें। जन्नती मिनल जन्नती यंज़िउ अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपका पढ़ना दुरुस्त हो जाए। ज़बर ज़ेर फ़कत हो, ज़बर ज़ेर पेश किसी हर्फ पर, उसको बग़ैर खींचे पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हो, उससे एक अलिफ की मिक़दार खींचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। जी कौन और कहाँ से? जी मुफ्ती साहब सियालकोट से इफ़्ज़ा। जी आप इस वक्त प्रोग्राम में हैं, सबक को तर्जुमा सुनाए। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। मुफ्ती साहब मैंने तर्जुमा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के शाम 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। facebook/ARYQTV और QSAS@ARYQTV पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नाज़रीन इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।